بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کی ببرکت نام سے جو دل کا حال بخوبی جانتا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سب کیسے ہیں؟ جو دوست اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ پیارے لسنرز، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں امبر ناگ ماریا سیریز کی قسط نمبر 9 مکڑے کے جالے کا دوسرا حصہ پیش خدمت کرنے جا رہی ہوں۔ تو لسنر چلے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ناگن بنتے ہی اس نے زور سے پھنکارا اور اپنے ناگ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ بکری اس وقت تھر تھر کانپ رہی تھی۔ دونوں ناگن اب بکری کی پچھلی ٹانگوں کے ساتھ چمٹ گئے اور انہوں نے بکری کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ جتنی دیر تک وہ دودھ پیتے رہے بکری پر لرزہ طاری رہا۔ جب سانپوں کا جوڑا جی بھر کر دودھ پی چکا تو وہ بکروں کی ٹانگوں سے نیچے اتر آئے۔ زمین پر آتے ہی ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنے لگے۔ کافی دیر ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے رہے۔ جب وہ کھیل کود سے تھک گئے تو ناگ اسی طرح بکری پر سوار ہوا اور بکری اسے لے کر جنگل کی طرف چل دی۔ ناگ کے جاتے ہی ناگن پتھر پر آ کر کنڈلی مار کر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی وہ پھر سے ملکہ بن گئی۔ اس کے بعد وہاں سے اٹھی اور واپس آ کر گھوڑے پر سوار ہوئی اور اپنے محل کی طرف روانہ ہو گئی۔ امبر یہ سارا کھیل دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے جو کچھ دیکھا تھا اس کا یقین نہیں آ رہا تھا اسے۔ تو کیا واقعی ملکہ ناگن ہے؟ اب تو اس نے اسے آنکھوں سے ناگن بنتے دیکھ لیا تھا۔ اب اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ راجا کی بیماری کی اصل وجہ ناگن رانی ہے جو آہستہ آہستہ راجا کے خون میں اپنا زہر پلا رہی ہے، اور اگر راجا کا علاج نہ کیا گیا تو وہ موت کی آغوش میں پہنچ جائے گا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ اس کو ہلاک کر دیا جائے۔ لیکن راجا کو کیسے یقین آئے کہ ملکہ ناگن ہے؟ امبر نے سوچا راجا کو یہ سارا کھیل اپنی آنکھوں سے دکھایا جائے۔ یہ سوچ کر وہ واپس محل میں آ گیا۔ اس نے دوسرے روز راجا سے کہا، مہاراج، میں آپ کی بیماری کے بارے میں تنہائی میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ کمرے میں سوائے میرے اور آپ کے تیسرا کوئی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، میں ابھی اس کا بندوبست کر دیتا ہوں۔ راجا نے ہاتھ کے اشارے سے ساری کنیزوں اور نوکروں کو کمرے سے باہر نکال دیا۔ اتفاق سے ٹھیک اسی وقت ناگن ملکہ ہاتھ میں دودھ کا کٹورا لیے اندر داخل ہوئی۔ مہاراج، آپ کے لیے دودھ لائی ہوں۔ راجا بڑا خوش ہوا کہ اس کی ملکہ اس کا کتنا خیال رکھتی ہے اور اس کی کس قدر خدمت کر رہی ہے۔ اس بیچاری کو کیا خبر تھی کہ اصل میں وہی ملکہ اس کی بیماری کی جڑ ہے اور وہ ناگن بن کر اسے ہلاک کر رہی ہے۔ راجا جب دودھ پی چکا تو اس نے ملکہ سے کہا، ملکہ، ہم تنہائی میں امبر حکیم سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ ملکہ نے کہا، مہاراج، میں آپ کی بیگم ہوں اور رانیوں میں ایک وفادار اور خدمت گزار ہوں، کیا میں آپ کے پاس نہیں ٹھہر سکتی؟ مہاراج نے بڑی عاجزی سے کہا، نیک دل اور بے حد وفادار ملکہ، ہمیں معاف کر دینا۔ تمہاری وفاداری پر تو ہمیں کبھی شک نہیں ہو سکتا، لیکن ہمارے شاہی حکیم کی خواہش ہے کہ جب وہ ہماری بیماری کے بارے میں ہم سے بات کریں تو کمرے میں سوائے ہم دونوں کی اور کوئی نہ ہو۔ ناگن نے بڑے غصے کے ساتھ امبر حکیم کی طرف دیکھا۔ امبر نے صاف محسوس کیا کہ وہ ایک خونخوار ناگن کے روپ میں اسے دیکھ رہی ہے اور اس کا بس چلے تو اسے ڈس کر اسی وقت ہلاک کر دینا چاہتی ہے، مگر وہ بے بس تھی۔ پھر اس نے مسکرا کر کہا، جیسے آپ کی مرضی مہاراج، اور اتنا کہہ کر چپکے سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے باہر جاتے ہی امبر نے راجا سے پوچھا، مہاراج، پہلی بات تو یہ کہ میں جو کچھ آپ سے پوچھوں آپ بالکل سچ سچ اور پوری تفصیل کے ساتھ مجھے بتائیے گا، اس لیے کہ یہ آپ کی زندگی اور موت کا سوال ہے اور میں ہر قیمت پر آپ کو زندہ رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ مجھ سے جو بھی بات پوچھیں گے میں صاف صاف بتا دوں گا۔ امبر، پہلی بات تو یہ بتائیے کہ یہ ملکہ آپ کو کہاں ملی تھی؟ پہلے تو راجا نے حیرانگی سے امبر کی طرف دیکھا کہ یہ اس نے کیسا گستاخی کا سوال کیا ہے۔ پھر جب اسے خیال آیا کہ امبر اس کا خیر ہوا ہے اور یہ اس کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے تو اس نے کہا، قصہ یوں ہوا کہ ایک روز میں شکار کے لیے اکیلا جنگل میں گیا۔ 2 روز تک شکار کی تلاش میں مارا پھرتا رہا، مگر کہیں کوئی شکار نہ ملا۔ تھک ہار کر ایک درخت کے پاس بیٹھ گیا۔ ابھی مجھے وہاں بیٹھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی
کہ مجھے کسی عورت کے رونے کی آواز سنائی دی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ اس سنسان جنگل میں یہ عورت کون ہے جو رو رہی ہے۔ میں رونے کی آواز کے ساتھ ساتھ آگے بڑھا۔ ایک جگہ تالاب کے کنارے جا کر کیا دیکھتا ہوں کہ ایک انتہائی خوبصورت عورت شہزادیوں کے لباس میں بیٹھی اپنے بال کھولے رو رہی ہے۔ مجھے دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ میں نے قریب جا کر پوچھا کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ ملک چین کے ایک گورنر کی بیٹی ہے اور اپنے باپ کے ساتھ یہاں سے گزر رہی تھی کہ ایک شیر نے اچانک اس کے باپ پر حملہ کر کے اسے اٹھا کر لے گیا۔ اب وہ اس دنیا میں اکیلی رہ گئی ہے۔ وہ کہاں جائے، کیا کرے؟ اور اس عورت نے پھر سے رونا شروع کر دیا۔ میں نے اسے تسلی دی اور ترس کھا کر اسے اپنے ساتھ محل میں لے آیا۔ یہاں لا کر میں نے اس سے شادی کر لی اور اب وہ میری ملکہ ہے۔ امبر نے ساری کہانی سنی تو کہا، کیا ملکہ نے آپ سے کبھی جنگل میں جانے کو کہا ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ وہ تو اکثر جنگل میں اکیلی ہی جایا کرتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ ملکہ ہمیشہ جنگل میں اکیلی ہی کیوں جاتی ہیں؟ اس کی مرضی ہے، میں نے اس پر پابندی لگانا کبھی گوارا نہیں کیا۔ اچھا تو پھر اب جس روز ملکہ جنگل میں اکیلی جائے تو آپ میرے ساتھ چلیں گے۔ وہ کس لیے؟ میں آپ کو ایک ایسا نظارہ دکھاؤں گا جسے دیکھ کر آپ حیران بھی ہوں گے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ آپ کی بیماری کی اصل وجہ کیا ہے۔ ادھر امبر راجہ سے باتیں کر رہا تھا، ادھر دروازے کے ساتھ لگی ناگن ملکہ اس کی ساری گفتگو سن رہی تھی۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ شاہی حکیم امبر پر اس کے ناگن ہونے کا راز کھل گیا ہے۔ اب دو ہی صورتیں باقی رہ گئی تھیں۔ پہلی صورت یہ تھی ملکہ جنگل میں ناگ سے ملاقات کرنے بند کر دے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ امبر کو ڈس کر ہلاک کر دیا جائے۔ چونکہ ملکہ جنگل میں ناگ سے ملنا بند نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ امبر کو کاٹ کر مار ڈالے گی۔ ملکہ کے جنگل میں جا کر ناگ سے ملنے اور بکری کا دودھ پینے میں ابھی 6 روز باقی تھے۔ جنگل کا ناگ اس کا بھائی تھا۔ رسم کے مطابق ضروری تھا کہ وہ ہفتے میں ایک بار ناگ بھائی سے ملاقات کر لے۔ ناگن ملکہ نے امبر کو آدھی رات کو ہلاک کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ ادھر امبر نے راجہ سے کہا کہ وہ 6 روز تک انتظار کرے۔ 7ویں روز وہ اسے لے کر جنگل میں جائے گا اور اسے وہ تماشا دکھائے گا جسے دیکھ کر اسے معلوم ہو جائے گا کہ اس کی بیماری کی جڑ کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ امبر کا روز کا معمول تھا کہ وہ دن بھر کے کام کاج کے بعد رات کو 10 بجے ضرور سو جایا کرتا تھا۔ اس نے ناگن ملکہ کی بات تھائس کو بھی جا کر بتا دی تھی۔ تھائس بڑی حیران ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ اسے ناگن ملکہ سے بچ کر رہنا چاہیے۔ امبر نے کہا وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، یوں لگتا ہے کہ اس کے موت کے دن قریب آ گئے ہیں۔ اس نے بہت روز عیش کر لی ہے اور ایک ایسے راجہ کو مار ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے جس نے ترس کھا کر اسے اپنی شاہی محل میں جگہ دی۔ ناگن آسان فراموش ہے، اگر اسے سزا نہ دی گئی تو وہ راجہ کو اپنے زہر سے ہلاک کر دے گی۔ تھائس نے کہا، مگر پھر بھی امبر بھائی تمہیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ ناگن ملکہ بڑی مکار معلوم ہوتی ہے، اگر اسے کسی طرح سے بھی بھنک پڑ گئی کہ تم لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہو تو وہ راجہ کو مار ڈالے گی۔ اس راز سے تمہارے سوا کوئی بھی واقف نہیں ہے، پھر بھی دیواروں کے کان ہوتے ہیں۔ میں نے سارا انتظام کر لیا ہے۔ 7ویں روز ناگن ملکہ کا بھانڈا پھوڑ دیا جائے گا۔ اسی رات کا ذکر ہے کہ امبر دن بھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر رات کو اپنے محل کی چھت پر لیٹا آرام کر رہا تھا کہ ناگن ملکہ سیاہ کالے ناگ کے روپ میں وہاں آ گئی۔ امبر کام کاج سے بہت تھکا ہوا تھا، وہ مسہری پر لیٹا اونگتے اونگتے سو گیا۔ اس کا سونا تھا کہ ملکہ ناگن سانپ بن کر رینگتی ہوئی امبر کی مسہری کے پاس آ گئی۔ اس نے اچانک اپنا کالا پھن پھیلایا اور فرش سے 4 فٹ اونچی ہو کر لہرانے اور پھنکارنے لگی۔ اس کی پھنکار سے امبر کی آنکھ بالکل نہ کھل سکی، وہ گہری نیند میں سو رہا تھا۔ ناگن اپنا خوفناک پھن پھیلائے لہراتی رہی اور پھر ایک دم آگے جھکی اور اس نے امبر کی گردن پر جھپٹا مار کر کاٹ دیا۔ امبر کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے سانپ کو دیکھ کر پہچان لیا اور سمجھ گیا کہ ناگن ملکہ اس سے انتقام لینے آئی ہے، مگر وہ اپنی جگہ سے بالکل نہ ہلا۔ اس نے ناگن کو اپنا کام کرنے کی کھلی چھٹی دے دی۔ ناگن نے دوسری بار پھر جھپٹ کر امبر کی گردن پر کاٹ کھایا۔
ناگر ملکہ کا زہر اس قدر خطرناک تھا کہ اس کا کاٹا پانی بھی نہیں مانگتا تھا۔ جس کو وہ ایک بار کاٹ دیتی، اس کا بدن دیکھتے ہی دیکھتے گل سڑ کر ختم ہو جاتا اور سارا خون سیاہ ہو کر جم جاتا۔ مگر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ عنبر پر اس کے زہر کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اسی طرح لیٹا سانس لے رہا تھا۔ ناگر نے جھنجھنا کر 3-4 مرتبہ عنبر کو ڈسا، مگر عنبر بڑے سکون سے سویا رہا۔ اس پر ذرا سا بھی اثر نہ ہوا۔ ناگر نے 7 مرتبہ ڈسا، اس کا سارا زہر ختم ہو گیا، مگر عنبر کی میٹھی نیند میں معمولی سا بھی فرق نہ آیا۔ وہ پریشان ہو کر وہاں سے بھاگ گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ عنبر آخر کس مٹی کا بنا ہوا ہے جس زہر سے جنگل کے سارے ہاتھی ہلاک ہو سکتے تھے۔ اس نے عنبر کا کچھ بھی نہیں بگاڑا تھا۔ ناگن ملکہ اسے ڈس کر چلی گئی تو عنبر مسکرا دیا۔ اگلے روز ملکہ نے عنبر کو دربار میں دیکھا تو اسے اور بھی حیرانگی ہوئی۔ کم بات، اس کے زہر کا اس پر اتنا بھی اثر نہیں ہوا کہ کم سے کم 2-1 روز اسے بخار ہی چڑھ جاتا۔ وہ تو بے حد چاقو چبند راجا سے گفتگو کر رہا تھا۔ عنبر نے اتنی احتیاط ضرور کی کہ صبح اٹھ کر ایک خاص بوٹی کا عرق پی لیا اور راجا سے رات والے واقعے کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ ہاں، البتہ تھائس کو اس نے بتا دیا کہ رات ملکہ ناگن کے روپ میں آئی اور اسے 7 مرتبہ ڈس کر اپنا سارا زہر اس پر ختم کر کے چلی گئی۔ تھائس نے حیرانگی سے کہا، اس کا مطلب ہے کہ وہ تم سے ضرور بدلہ لے گی۔ مجھ سے کیا بدلہ لے گی تھائس؟ اس کے دن پورے ہو چکے ہیں، وہ اپنی خیر منائے۔ ادھر مکار پجاری رتن کر کو 15ویں روز ہاتھی کے پاؤں تلے دبا کر مروانا تھا۔ اس کی موت میں 14 روز باقی رہ گئے تھے۔ وہ جیل کی کوٹری میں اکیلا پڑا رہتا تھا۔ کسی کو اس سے ملنے کی اجازت نہ تھی۔ صرف ایک آدمی اس کے پاس صبح شام کھانا لے کر جاتا تھا، مگر مکار پجاری کا دماغ یوں ہی بیکار نہیں پڑا تھا۔ وہ برابر وہاں سے فرار ہونے کی ترکیبیں سوچ رہا تھا۔ اس نے کھانا لے کر آنے والے پر اپنا اثر ڈالنا شروع کر دیا۔ مکار پجاری کو اتنا جادو ضرور آتا تھا کہ وہ اس معمولی سپاہی کو متاثر کر سکے۔ ایک روز سپاہی حسب عادت پجاری کا کھانا لے کر آیا۔ اس نے کہا، تمہاری زندگی بھی کیا ہے؟ صبح سے لے کر رات گئے تک راجا کی فوج کی خدمت کرتے ہو، اور اس کے صلے میں سوائے اس کے اور کیا ملتا ہے کہ کسی جنگ میں تم ہلاک کر دیے جاؤ گے اور تمہارا کوئی بال بچوں کا پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ مجھے تو تمہاری زندگی پر ترس آتا ہے۔ تمہاری زندگی تو مجھ سے بھی بدتر ہے۔ میں تو 12 روز بعد مر جاؤں گا، مگر تم ساری زندگی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرتے رہو گے۔ سپاہی نے آہ بھر کر کہا، پھر ہم غریب سپاہی اور کر بھی کیا سکتے ہیں؟ ہمارے باپ دادا بھی اسی طرح تبت کے راجاؤں کی خدمت کرتے چلے آئے ہیں۔ ہم بھی اسی طرح محنت کر کے مر جائیں گے۔ مگر کیا تم جانور ہو؟ کیا تم تبت کی بھیڑ بکریاں ہو؟ تم تو انسان ہو، ایک بہادر سپاہی ہو۔ اگر تم نہ ہو تو راجا کبھی حکومت نہیں کر سکتا۔ راجا تمہاری طاقت کی وجہ سے حکومت کر رہا ہے، تمہیں اپنی قدر پہچاننی چاہیے۔ سپاہی بولا، ہم اپنی قدر جان کر بھی کیا کر لیں گے؟ بس کوہلو کے بیل کی طرح چکر میں گھوم رہے ہیں، ساری زندگی اسی طرح گھومتے رہیں گے۔ پجاری نے دیکھا کہ اس نے سپاہی پر اثر ڈال دیا ہے تو کہنے لگا، نہیں بھائی، راجا کو کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہیں، وہ بھی ہم تم جیسا ایک عام آدمی ہے۔ اگر وہ راجا بن سکتا ہے تو تم بھی راجا بن سکتے ہو، میں بھی راجا بن سکتا ہوں، اور کچھ نہیں تو تم میرے وزیر تو بن ہی سکتے ہو۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم تو قید میں ہو، 12 روز بعد تم کو مار ڈالا جائے گا، پھر تم راجا کیسے بن سکتے ہو؟ مکار پجاری نے ہنس کر کہا، یہ تو میں یوں ہی قید میں پڑا ہوا ہوں، محض اپنے وزیر کی تلاش میں۔ مجھے وزیر مل گیا ہے، آج سے میرے وزیر تم ہو۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ راجا بن کر تمہیں اپنے دربار کا وزیر بناؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی پجاری نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اوپر اٹھایا تو اس کے منہ سے آگ کا شعلہ نکل کر چھت کی طرف جا کر غائب ہو گیا۔ یہ اس کا جادو تھا۔ سپاہی بیچارہ ڈر کر پرے ہٹ گیا۔ پجاری نے کہا، ڈرو نہیں، یہ دیوتاؤں کی طرف سے اشارہ ہے کہ انہوں نے ہم کو تبت کا نیا راجا تسلیم کر لیا ہے۔ اب تم پر فرض ہے کہ تم رات کو میری کوٹری کا دروازہ کھلا رکھو، کیونکہ تم میرے وزیر ہو اور وزیر کو راجا کے ہر حکم کو ماننا پڑتا ہے۔ جو حکم مہاراج
बेचारा पहरेदार आग देखकर डर गया था और इसके दिल को यकीन आ गया था कि पुजारी ही असल में वो राजा है जिसे देवताओं ने इसके मुल्क पर मुकर्रर किया है। साथ ही साथ वो अपने वज़ीर होने पर भी बहुत खुश था। चुनाचे रात को उसने पुजारी की कोठरी का दरवाज़ा बाहर से बंद न किया। मुख्तार पुजारी इसी लम्हे का इंतज़ार कर रहा था। आधी रात को वो कोठरी से निकलकर बाहर आ गया। जेलखाने के सहन में सारे सिपाही सो रहे थे। उसने एक सिपाही की तलवार लेकर कमर के साथ बांधी और घोड़े पर सवार होकर सीधा उस स्थान की तरफ आ गया जहाँ देवदासी यानी थाइस रहती थी। पुजारी तिब्बत शहर से भागने से पहले थाइस से अपनी ज़िल्लत का बदला ज़रूर लेना चाहता था, इसलिए कि इसे यकीन था कि वो नकली देवदासी है और ये कि इसी की वजह से इसे मौत की सज़ा भी मिली थी और इसका बड़े पुजारी का ओहदा भी छिन गया था। देवदासी के स्थान के बाहर अंधेरा था। पुजारी घोड़े से उतर आया। घोड़ा इसके मकान से ज़रा दूर एक स्टोन के साथ बांध दिया गया। वो दबे पांव दीवार के साए के साथ साथ आगे बढ़ने लगा। उसने थाइस के मकान की पिछली दीवार फांदी और सहन कूद कर अंदर दाखिल हो गया। यहाँ भी चारों तरफ गुप्त अंधेरा था, मगर पुजारी को एक रास्ते का इल्म था जो चोरों की तरह चलता हुआ आगे बढ़ने लगा। एक जगह उस सीढ़ियाँ नजर आईं। वो सीढ़ियों पर से होकर ऊपर वाले पुर्श में आ गया। यहाँ से लकड़ी का एक जीना उस दरे में जानता था जहाँ देवदासी के कमरे का दरवाज़ा था, मगर पुजारी दरवाजे में से अंदर नहीं जाना चाहता था। वो रोशनदान में से अंदर कूदना चाहता था। वो लकड़ी के जीने पर से होकर इस दीवार के नीचे आकर खड़ा हो गया जिसके ऊपर रोशनदान था। पुजारी ने रस्सा फेंक कर रोशनदान के कुंडे में फंसाया और इसने रस्से को खींच कर देखा कि मजबूती से अड़ गया है। रस्सा बड़ी मजबूती के साथ कुंडे में फंस गया था। अब मकार पुजारी ने ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। रोशनदान में बैठकर इसने नीचे देखा। थाइस बड़े सुकून से मसहरी पर सो रही थी। इसके सरहाने मोमबत्ती जल रही थी। ख्वाबगाह में और कोई नहीं था। मकार पुजारी ने रस्सा अंदर की तरफ लटका दिया और दीवार का सहारा लेते हुए बड़े ही आराम के साथ नीचे उतर गया। थाइस ऐसी गहरी नींद सो रही थी कि इसे ज़रा सा भी एहसास न हुआ कि कातिल इसके पास खड़ा हो गया है। पुजारी ने थाइस के चेहरे को बड़े गौर से देखा। इसके पास वक्त बहुत कम था। इसे अभी मूर्ति मंदिर में जाकर मूर्ति की आंखों से 2 सुर्ख लाल भी चोरी करने थे। वो लाल ये साथ लेकर मुल्क चीन से फरार हो जाना चाहता था। ये इतने कीमती लाल थे कि पुजारी सारी ज़िंदगी एक आलीशान महल में बादशाहों की तरह ज़िंदगी बसर कर सकता था। पुजारी ने आहिस्ता से तलवार के कब्जे पर हाथ रखा और नियाम से खींच लिया। यूँ मालूम हो रहा था कि थाइस की ज़िंदगी का आखिरी वक्त आ गया है। यही वजह थी कि इसे खबर ही नहीं हो रही थी कि कातिल तलवार निकाले इसके सरहाने खड़ा था। थाइस ने ख्वाब में ही गहरा सांस भरकर सर को दूसरी तरफ हिलाया। पुजारी सिमट कर पर्दे के पीछे हो गया। थाइस पहलू के बल होकर फिर गहरी नींद में खो गई। अब इसका वक्त आ गया था। मौत ने इसकी ज़िंदगी के दिन पूरे कर दिए थे। पुजारी ने तेज़ तलवार उठाकर थाइस की गर्दन के ऊपर रखी और फिर इसने एक ज़ोर से झटका दिया कि इसकी गर्दन कट कर 2 टुकड़े हो गई। इसका सारा बिस्तर खून से भर गया। इस बेचारी ने आवाज़ तक न निकाली और मर गई। पुजारी जल्दी से रोशनदान में से होकर बाहर कूद गया। इसने देवदासी से अपना इंतकाम ले लिया था। अब सिर्फ लाल की चोरी बाकी रह गई थी। वो घोड़े पर सवार होकर तेज़ रफ्तारी के साथ मूर्ति मंदिर में आ गया। घोड़े को दूर एक दरख्त के साथ बांधकर वो मंदिर में दाखिल हो गया। इसके लिए मंदिर का चप्पा चप्पा जाना पहचाना था। इसने चारों तरफ देखा, वहाँ कोई भी नहीं था। इसे मालूम था कि मूर्ति की आंखों में किधर से रास्ता जाता है। दोनों सुरहलाल मूर्ति की आंखों में लगे हुए थे। मूर्ति के अंदर दाखिल होकर वह सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। मूर्ति के बाजू के अंदर से होता हुआ इसकी गर्दन और फिर आंखों के पीछे चला गया। सीढ़ियों में गुप्त अंधेरा था। पुजारी ने मशल रोशन करके हाथों में पकड़ ली। मशल की रोशनी में वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। रास्ते में जगह जगह मकड़ियों ने जाले बुन रखे थे। ये नाजुक नाजुक जाले थे जिन्हें पुजारी अपनी तलवार से काटता चला गया। जब वो सबसे ऊपर मूर्ति की आंखों के पास पहुंचा तो उसे सुरह लाल चमकते नजर आए।
مکار پجاری کی آنکھوں میں دولت کی ہوس کی چمک پیدا ہو گئی۔ اس نے سب سے آخری زینے پر پاؤں رکھ کر ایک ہاتھ آگے بڑھایا اور لپک کر مورتی کی آنکھوں کے کناروں کو پکڑ کر اس پر چڑھ گیا۔ اس نے باہر کی طرف جا کر دیکھا تو اس کا سر چکرا کر رہ گیا۔ مندر کے صحن کا چبوترا چھوٹا سا نظر آ رہا تھا۔ اس وقت مورتی کے سب سے اوپر آنکھوں کے کناروں پر کھڑا تھا وہ۔ اس نے مورتی کی آنکھوں میں سے لال نوچنا شروع کر دیا۔ خنجر کی نوک سے مورتی کا چونا اتارنے لگا۔ ابھی اس نے تیسری بار ہی مورتی کی آنکھ میں خنجر مارا تھا کہ اس کا پاؤں پھسل گیا۔ اس نے مورتی کی آنکھ کے کناروں کو تھامنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا اور ایک چیخ کے ساتھ نیچے گرنے لگا۔ ابھی وہ مورتی کے سینے کے پاس ہی پہنچا تھا کہ وہ مندر کے خوفناک مکڑے کے جال میں گر کر الجھ گیا۔ جال کو جھٹکا لگا تو آدم خور مکڑا اپنے سوراخ سے باہر نکل آیا۔ اس کے جال میں شکار پھنس چکا تھا۔ پجاری اس کے جال میں الجھا ہوا تڑپ رہا تھا۔ وہ باہر نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، مگر جوں وہ ہاتھ پاؤں چلاتا اور زیادہ مکڑے کے جال میں الجھتا جاتا۔ اس کے جسم کی رگیں پھٹتی جا رہی تھی۔ مکڑے نے باہر نکلتے ہی پجاری کی گردن پر پوری طرح اپنے دانت کاٹ دیے۔ مکڑے نے پجاری کی گردن پوری نہیں کھائی، بلکہ آدھی کھا کر اور کچھ کتر کر نیچے پھینک کر چھوڑ دی۔ اگر وہ ساری گردن کھا جاتا تو کم سے کم پجاری مر جاتا اور اسے تکلیف سے نجات مل جاتی، لیکن وہ زندہ تھا اور اب مکڑا اس کی پسلیوں پر سوار اس کے سینے کا گوشت کتر رہا تھا۔ مکڑے کے دانت نیزوں کی طرح پجاری کو اپنے سینے میں لگتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے خوفناک مکڑے کو سینے پر سوار اپنی پسلیوں کا گوشت کھاتے دیکھ رہا تھا، مگر اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ ہاتھ اٹھا کر اسے پرے پھینک سکتا۔ مکڑا برابر اس کا گوشت کھا رہا تھا۔ اس کا سینہ لہو لہان ہو گیا تھا۔ اس کی پسلیاں نظر آنے لگی تھی۔ 3 پسلیوں کے اوپر سے گوشت چٹ کرنے کے بعد مکڑا اب پجاری کے بازو کی طرف آ گیا۔ اس کے دائیں بازو کو گولائی کی شکل میں قطر کر کاٹ رہا تھا۔ دب سے پجاری کا کٹا ہوا بازو نیچے مندر کے فرش پر گر گیا۔ بازو کے گرتے ہی اس پر لاکھوں کی تعداد میں سرخ چونٹیوں نے حملہ کر دیا، جو پہلے ہی گوشت اور خون کی بو پا کر وہاں موجود تھی۔ مکڑا اب دوسرے بازو کو کترتے ہوئے اس کا گوشت کھا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں پجاری کا دوسرا بازو بھی کٹ کر نیچے گر پڑا۔ اس پر بھی لاکھوں چونٹیاں چمٹ گئیں۔ اب درد کی شدت سے پجاری کی آنکھیں باہر کو ابل آئی تھی۔ اس کا منہ اوپر سے پورا کھلا ہوا تھا، مگر آواز بالکل نہیں نکل رہی تھی۔ وہ ایک شدید عذاب میں مبتلا تھا۔ اب اس نے دیوتاؤں سے اپنی موت مانگنا شروع کر دی، مگر اسے موت بھی نہیں آ رہی تھی۔ تھائس خوش قسمت تھی کہ اسے پتہ بھی نہیں چلا اور وہ مر گئی، لیکن اس کے قاتل کو مکڑا شدید عذاب دے دے کر ہلاک کر رہا تھا۔ پجاری کے دونوں بازو کتر کر نیچے گرنے کے بعد مکڑا اس کے چہرے پر رینگتا ہوا آیا اور اس نے تیز نوکیلے پنجے اس کے گالوں میں گاڑ کر اپنے نوکیلے دانتوں سے اس کی آنکھیں کھرچنا شروع کر دی۔ پجاری کے بدن میں گویا سینکڑوں چھریاں چلنے لگی۔ مکڑا بڑے آرام سے اس کی آنکھیں کھرچ رہا تھا۔ آخر اس نے پجاری کا ڈیلا باہر نکال کر گلاب جامن کی طرح نیچے گرا دیا۔ ایک آنکھ پھوڑنے کے بعد مکڑا دوسری آنکھ کی طرف آ گیا۔ اس نے پجاری کی دوسری آنکھ کھرچنی شروع کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے مکڑے نے پجاری کی دوسری آنکھ بھی نکال کر نیچے پھینک دی۔ نیچے لاکھوں کروڑوں بڑی بڑی چونٹیاں جمع ہو گئی تھیں اور دھڑا دھڑ پجاری کی گوشت کو چٹ کر رہی تھیں۔ وہ اس کے بازوں کا سارا گوشت کھا چکی تھی۔ اب انہوں نے آن کی آن میں دونوں آنکھیں ہڑپ کر لیں اور اوپر دیکھنے لگی کہ اب اوپر سے کیا نیچے گرتا ہے۔ مکڑے نے اب پجاری کی ایک ٹانگ کاٹ کر نیچے پھینک دی۔ ٹانگ کا گرنا تھا کہ چونٹیوں نے اس پر بھی خلا بو دیا۔ ساری کی ساری ٹانگ چٹ کر گئی اور جب دب سے دوسری ٹانگ نیچے گری تو وہ پہلی ٹانگ کا گوشت کھا چکی تھی۔ مکڑا پجاری کا پیٹ چاک کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ اس وقت تک پجاری درد کی شدت سے ہلاک ہو چکا تھا۔ ساری رات مکڑا پجاری کی لاش کتر کتر کر کچھ کھاتا اور کچھ نیچے چونٹی کے لیے پھینکتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو مکڑا اپنے سوراخ میں واپس چلا گیا اور اس کے خون آلود جال میں
पुजारी की चंद एक हड्डियां लटक रही थी। दूसरे दिन सारे शहर में शोर मच गया कि किसी ने देवदासी को सोते में कत्ल कर दिया है और पुजारी की लाश मूर्ति के ऊपर मकड़े के जाल में लटकी हुई है। इस कत्ल का सबसे ज़्यादा अफसोस अंबर को हुआ। देवदासी की मौत का सारे शहर में शोक मनाया गया। पुजारी की बच्ची कच्ची हड्डियों को जाल में से निकालकर राजा के हुक्म से कुत्तों के आगे डाल दिया गया। देवदासी को पूरे एहतमाम के साथ मंदिर के सीन में दफन कर दिया गया। अंबर को थाइस की मौत का बेहद सदमा हुआ था, लेकिन इसे इस बात से तसल्ली भी हुई कि कुदरत ने इसके कातिल पुजारी से इसका बदला ले लिया था और वो इंतहाई तकलीफ से मौत मरा था। सारे मुल्क में सोग जारी था। 7 दिनों तक सोग जारी रहा। उसके बाद ख़त्म कर दिया गया। देवदासी की कब्र पर सोने का चबूतरा बनाया गया। सारे लोग सुबह शाम इसकी पूजा करते। अंबर ने सोचा कि अगर थाइस आम हालात में मरती तो इसे ये इज़्ज़त कभी नहीं मिलती। फिर भी इसे अफसोस था कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। दूसरी तरफ राजा की बीमारी भी ज़्यादा खतरनाक सूरत अख्तियार कर गई थी, लेकिन मलका नागन अब जल्द से जल्द राजा को भी अपने जहर से हलाक कर देना चाहती थी। आखिर वो दिन आ गया जिस रोज़ नागन मलका ने अपने भाई स्याह नाग से मिलने जंगल में जाना था। नागन मलका ने इस रोज़ बड़ी मक्कारी से काम लिया। वो ठीक वक्त पर तैयार होकर घोड़े पर सवार हुई और जंगल की तरफ रवाना हो गई। अंबर और राजा भी इसका पीछा करना शुरू कर दिया। शहर से बाहर निकलकर वो जंगल में आ गई। जब नागन मलका चट्टान के करीब पहुंची तो घोड़े से उतरी और पत्थर पर आलती पालती मारकर बैठ गई। अंबर और राजा एक दरख्त के पीछे छुपकर ये सारा तमाशा देखने लगे। अंबर ने राजा को खामोश रहने का इशारा किया। मक्कार मलका ने गहरा सांस भरकर अपने नाग को इधर आने से मना कर दिया। नाग बिल्कुल ना आया। ना मलका ने नागन का रूप बदला। इसकी बजाय वो हाथ उठाकर देवताओं से दुआ मांगने लगी। ए देवताओं, मेरे राजा को बीमारी से शिफा अता कर दो। दवा मांगकर वो उठी और घोड़े पर सवार होकर वापस महल की तरफ चली गई। इसका तीर निशाने पर बैठा था। राजा ने अंबर से कहा कि वो झूठ बोलता था कि इसकी मलका नागिन है, बल्कि वो तो एक वफादार बीवी है। बेचारी रातों को उठकर जंगल में आकर इसकी सेहत की दुआ मांगती है। अंबर ने कोई जवाब ना दिया। वो समझ गया था कि मलका ने मक्कारी से काम लिया है। वो किसी मुनासिब वक्त का इंतज़ार करने लगा। राजा को इस बात का बड़ा सदमा हुआ था कि अंबर ने इस मलका पर नागन होने का शक किया। इसने अंबर की सरजनश की और कहा कि आइंदा उसकी चहेती मलका को नागन न कहे। अंबर के पास कोई जवाब नहीं था, कोई सबूत भी नहीं था, सवाए इसके कि वो खामोश रहे। इस दौरान में राजा की बीमारी बढ़ती गई। इसके जिस्म में खून जहर बनता चला गया। आखिर वो बिस्तर पर पड़ गया। इसकी आंखों के गिर्द हल्के ज़्यादा गहरे हो गए। उसे भूख भी कम लगती थी। महारानी को बेहद फिक्र हुई। उसने अंबर से मशवरा किया। अंबर ने मलका के बारे में रानी को सब कुछ बता दिया था। महारानी को यकीन था कि अंबर सच कहता है और मलका सचमुच की नागिन है, लेकिन सवाल वही सबूत का था। इनके पास मलका को नागिन साबित करने का कोई तरीका न था। महारानी ने कहा, तो क्या हम राजा को नागिन का शिकार होने दें? नहीं, हरगिज़ नहीं हो सकता। मैं अपने जीवन साथी और सल्तनत के मालिक को मरने नहीं दूंगी। देवताओं के लिए इस मनहूस नागिन से बचाओ हमें। अंबर ने कहा, मुसीबत ये है कि नागिन मलका सिर्फ पिघले हुए शीशे में ही जलकर मर सकती है, लेकिन इसके लिए भी राजा का एतमाद हासिल करना ज़रूरी है। तो फिर कोई तरकीब सोचो भाई। मैं राजा को इस तरह सिसक सिसक कर मरते हुए नहीं देख सकती। महारानी, आप फिक्र न करें, मैं कोई ना कोई तरीका ज़रूर ढूंढ लूँगा। इतना आपको कह देता हूँ कि आपका राजा मरता नहीं, मरेगी ये नागिन ही। अगर आज वो कामयाब हो गई है तो कल वो ज़रूर शिकस्त खाएगी। अंबर सुबह शाम तरकीबें सोचने लगा जिससे वो राजा पर साबित कर सके कि मलका नागिन है। राजा ज़्यादा बीमार हो गया था। नागिन मलका मुंह रखने के लिए राजा की बड़ी खिदमत कर रही थी। वो ये जाहिर करना चाहती थी कि वो इसकी सबसे वफादार और खिदमत गुजार मलका है। हालांकि हकीकत ये थी कि वो राजा के खून में अपना जहर शामिल कर रही थी और इसे हलाक कर रही थी। सारी सारी रात अंबर हिकमत और तिब की किताबें पढ़ता रहता।
اور کوئی ایسا نسخہ تلاش کر رہا تھا جس کی مدد سے وہ ناگن ملکہ کو ہلاک کر سکے اور راجہ کو قائل کر سکے کہ ملکہ ناگن انسان نہیں ناگن ہے۔ راجہ بڑا کمزور ہو گیا تھا، وہ اندر ہی اندر گڑ رہا تھا، اس کی ہڈیاں نکلنا شروع ہو گئی تھی، سوائے دودھ کے وہ کچھ بھی نہیں پی سکتا تھا۔ مہارانی کا غم کے مارے برا حال ہو رہا تھا، وہ بار بار امبر کو کہلوا بھیجتی کہ راجہ کو بچانے کے لیے کچھ کرو۔ آخر ایک رات امبر کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی، وہ خوشی سے اٹھ کر سیدھا مہارانی کے پاس آیا اور بولا، مہارانی مجھے طریقہ مل گیا ہے۔ طریقہ مل گیا ہے؟ کون سا طریقہ؟ کچھ مجھے بھی تو معلوم ہو۔ بس یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ وہ وہاں سے سیدھا راجہ کے پاس پہنچا اور اس نے جا کر کہا، مہاراج آپ کی بیماری کا علاج مل گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ دیوتاؤں کے لیے جلدی کرو، میرا تو دم نکلا جا رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے اندر سے کوئی ہولے ہولے جان ختم کر رہا ہے۔ امبر نے کہا، مہاراج میں صرف آپ کی اور مہارانی کی زندگی کی خاطر آخری بار آپ سے عرض کروں گا کہ جس طرح میں کہوں ویسے ہی عمل کریں۔ میں ویسے ہی کروں گا، مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ امبر نے کہا، میں آپ کو ایک دوائی دوں گا، یہ دوائی آپ نے خود بھی پینی ہے اور ملکہ کو بھی پانی میں پلانی ہے۔ راجہ نے حیرانی سے کہا، ملکہ کو کس لیے پلانی ہوگی؟ بیمار تو میں ہوں، ملکہ تو بیمار نہیں، پھر اس کو دوائی کی کیا ضرورت ہے؟ امبر نے گزارش کی، مہاراج دیوتاؤں کے لیے میری بات میں دخل نہ دیں، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں برائے مہربانی اس پر عمل کریں، اس میں آپ کی زندگی اور موت کا راز ہے۔ اگر آپ نے اعتراض اور نکتہ چینی کرنی شروع کر دی تو آپ سے حجاب نہ ہو سکیں گے اور مجھے ڈر ہے کہ آپ کی زندگی بھی پھر بس تھوڑی ہی رہ جائے گی۔ راجہ نے کہا، کیا تم نے پھر میری ملکہ پر شک کرنا شروع کر دیا ہے کہ وہ ناگن ہے؟ امبر میں نے تمہیں کئی بار منع کیا ہے کہ وہ ناگن نہیں ہے، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو کہ وہ ناگن نہیں بلکہ میری وفادار بیوی ہے۔ امبر بولا، مہاراج میں آخری بار آپ سے کہوں گا، اگر آپ نے میری باتوں پر عمل نہ کیا تو 1 مہینے کے اندر اندر آپ مر جائیں گے اور آپ کو کوئی نہ بچا سکے گا۔ راجہ موت کے خیال سے کام کیا، اسے اپنی زندگی اور اپنی سلطنت اور تخت و تاج سے بڑا پیار تھا۔ اس کو جب امبر نے موت سامنے دکھائی اور کہا کہ وہ 1 مہینے کے اندر اندر مر جائے گا تو وہ سہم کر بولا، نہیں نہیں امبر، میں بھی مرنا نہیں چاہتا، تم مجھے جس طرح کہو گے میں اسی پر عمل کروں گا، تم کہو کیا کرنا چاہتے ہو؟ امبر نے کہا، میں آج آپ کو ایک عرق دوں گا، رات کو سونے سے پہلے آپ اس کی ایک خوراک پانی میں ملا کر خود پی لیں اور ایک خوراک پانی میں ملا کر ملکہ کو پلا دیں، مگر اس بات کا خیال رہے کہ ملکہ کو علم نہ ہو۔ آپ دوائی پینے کے بعد یہ گولی چھپ کر منہ میں رکھ لیں، لیکن ملکہ کو یہ گولی بالکل نہیں دکھانی۔ ملکہ پر یہی زہر کرنا ہے کہ آپ سو رہے ہیں، لیکن آپ نے جاگ کر چپکے سے دیکھنا ہے کہ ملکہ پھر کیا کرتی ہے۔ جو کچھ آپ رات کو دیکھیں صبح مجھے بتا دیجیے گا، اس کے بعد آپ کا علاج شروع ہوگا۔ راجہ نے کہا، کیا میں ملکہ کو بالکل نہ بتاؤں کہ اسے دوائی ملا کر پانی میں پلا رہا ہوں؟ بالکل نہیں بتانا مہاراج، نہیں تو آپ زندہ نہ بچ سکیں گے۔ راجہ نے وعدہ کر لیا کہ وہ ملکہ سے ہر بات چھپائے گا۔ چنانچہ رات کو ملکہ اور راجہ خوابگاہ میں آ گئے۔ راجہ بستر پر بیمار پڑا تھا اور ملکہ اس کا سر دبا رہی تھی۔ امبر نے اس سراہی کے پانی میں سوراخ کر دیا جو ملکہ اور راجہ کے کمرے کے اندر رکھی جاتی تھی۔ ملکہ کی آنکھ بچا کر راجہ نے ملکہ کے پانی کے گلاس میں دوائی ملا دی، ایک گلاس میں دوائی ملا کر خود پی لی۔ اس کے بعد راجہ نے امبر کی دی ہوئی گولی منہ میں رکھ لی۔ اس بات کا علم ملکہ کو نہ ہو سکا۔ اس کے بعد راجہ نے جھوٹ موٹ یہ ظاہر کیا کہ وہ سو گیا ہے۔ وہ جان بوجھ کر امبر کی ہدایت کے مطابق خراٹے لینے لگا۔ ملکہ کو بھی نیند آنے لگی تھی، وہ بھی اپنی مساری پر سو گئی۔ امبر نے جو دوائی راجہ اور ملکہ کو پلائی تھی اس کا اثر یہ تھا کہ وہ پیاس بہت لگاتی تھی۔ راجہ کو امبر نے گولی کھلا دی تھی جس کی وجہ سے پیاس نہیں لگتی تھی، لیکن ملکہ نے گولی نہیں کھائی تھی، اس نے صرف دوائی ہی پی تھی۔ چنانچہ آدھی رات کو ملکہ کو سخت پیاس لگی اور وہ مسحری سے اٹھی اور گلاس لے کر سراہی میں سے پانی ڈالنا چاہا، مگر سراہی میں امبر نے پہلے ہی سوراخ کر دیا تھا جس کی وجہ سے سارا پانی بہہ گیا تھا۔
اور سراہی خالی ہو گئی تھی۔ باہر سے امبر نے دروازے پر تالا لگا دیا تھا۔ ملکہ نے جب دیکھا سراہی میں پانی بالکل نہیں تو وہ بڑی پریشان ہوئی۔ باہر سے دروازہ بھی بند تھا۔ پیاس کی وجہ سے اس کا گلا خشک ہونے لگا تھا۔ ایسی شدت کی پیاس لگی جیسے وہ صحرا کی دھوپ میں سفر کر رہی ہو۔ وہ بڑی بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگی اور سوچنے لگی کہ پانی کہاں سے پیے۔ راجہ چوری چوری آنکھ سے اس کی ساری بے چینی دیکھ رہا تھا، مگر ظاہر یہی کر رہا تھا کہ وہ سو رہا ہے۔ ملکہ پیاس کے مارے تڑپنے لگی۔ آخر اس کے دماغ میں ایک ہی ترکیب آئی کہ وہ سانپ بن کر نالی کے راستے باہر جائے اور پھر پانی پی کر اندر آ جائے اور ملکہ بن کر پھر لیٹ جائے گی۔ اس نے آگے بڑھ کر راجہ کی طرف غور سے دیکھا۔ راجہ نے فوراً آنکھیں بند کر لی اور زور زور سے خراٹے لینے لگا۔ جب ملکہ کو یقین ہو گیا کہ راجہ گہری نیند سو رہا ہے تو وہ کمرے کے درمیان میں آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ اس نے گہرا سانس بھرا اور دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر لیے اور آنکھیں بند کر لی۔ پلک جھپکنے میں وہ ملکہ سے ناگن بن گئی۔ راجہ ایک آنکھ کھولے یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ اس نے جب ملکہ کو ناگن بنتے دیکھا تو لیٹا لیٹا کانپ کر رہ گیا۔ تو امبر ٹھیک کہہ رہا تھا کہ ملکہ ناگن ہے۔ اس کے سامنے اس کی ملکہ ناگن یعنی سانپ بنی فرش پر رینگتے ہوئے کھرے کی نالی میں سے باہر نکل گئی۔ راجہ کو معلوم تھا کہ وہ پانی پینے باہر گئی ہے۔ وہ لیٹے لیٹے ملکہ کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگا۔ باہر آ کر ناگن نے باغ کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ باغ میں ایک چھوٹا سا پانی کا چوبچہ تھا جہاں سے لوگ پانی وغیرہ لیتے تھے۔ ناگن نے اس سے پانی پیا اور واپس اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ محل میں کسی کو معلوم نہ تھا کہ ان کی ملکہ اس وقت سانپ بنی باغ سے رینگتی ہوئی محل کی طرف جا رہی ہے۔ کمرے کے باہر آ کر وہ اس خاص نالی میں داخل ہو گئی جہاں سے وہ باہر نکلی تھی۔ اندر مسہری پر راجہ ایک آنکھ کھولے غور سے نالی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک نالی میں سے سانپ کا منہ نمودار ہوا۔ سانپ نالی میں سے رینگتا ہوا اندر آیا اور کمرے کے فرش پر کنڈلی مار کر بیٹھ گیا۔ راجہ یہ سب کچھ دیکھتا رہا۔ پھر اچانک سانپ کی جگہ ملکہ نمودار ہو گئی۔ ملکہ آہستہ سے فرش سے اٹھی۔ اس نے راجہ کی پلنگ کے پاس آ کر اس پر جھک کر غور سے دیکھا کہ کیا وہ سو رہا ہے۔ راجہ جھوٹ موٹ کے خراٹے لے رہا تھا۔ جب ملکہ کو اطمینان ہو گیا کہ راجہ کو معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ سانپ بن کر پانی پینے نالی کے راستے باہر گئی تھی تو اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ پانی پی کر اس کی طبیعت بحال ہو گئی تھی۔ چنانچہ وہ اپنے پلنگ پر جا کر بڑے سکون کے ساتھ لیٹ گئی۔ راجہ کو پھر ساری رات نیند نہ آ سکی۔ وہ یہی سوچتا رہا کہ اس نے ایک سانپ سے شادی کر رکھی تھی تو کیا ملکہ ناگن تھی؟ کیا یہی اس کی بیماری کی اصل وجہ تھی؟ امبر بالکل سچا تھا۔ اس نے تو پہلے روز ہی کہہ دیا تھا ملکہ ناگن ہے اور اس کا زہر راجہ کے جسم میں پھیلنے لگا ہے۔ راجہ کے دل میں امبر کی قدر بڑھ گئی اور اسے پلنگ سے خوف آنے لگا جس پر ملکہ لیٹی ہوئی تھی۔ راجہ سوچنے لگا اس ملکہ سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ پھر اس نے سوچا کہ اس کا طریقہ بھی امبر ہی نکالے گا۔ باقی ساری رات راجہ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کاٹ دی۔ دہشت کی وجہ سے اسے بالکل بھی نیند نہیں آ سکی۔ کسی وقت اسے یوں محسوس ہوتا کہ ابھی ملکہ سانپ بن کر اس کے بستر پر آئے گی اور اسے کاٹ کر ہلاک کر دے گی۔ کبھی وہ ادھ کھلی آنکھوں سے ملکہ کے پلنگ پر تکنے کی کوشش کرتا کہ وہ ناگن تو نہیں بن گئی۔ اسی ادھیڑ پن میں رات گزر گئی۔ امبر شاہی محل میں راجہ کا انتظار کر رہا تھا۔ جب ملکہ غسل کرنے اور بناؤ سنگار کرنے کے لیے چلی گئی تو امبر راجہ کی خوابگاہ میں داخل ہوا۔ راجہ پر دہشت طاری تھی۔ امبر نے رات کی داستان پوچھی کہ کیا ہوا۔ راجہ نے بتایا کہ اس کی ملکہ ناگن ہے۔ وہ سانپ بن کر کمرے کی نالی سے باہر گئی تھی اور پانی پی کر پھر واپس آ گئی۔ امبر نے مسکرا کر کہا میں رات کو باہر پانی کے چوبچے پر موجود تھا۔ میں نے خود اسے پانی پیتے دیکھا ہے۔ راجہ نے کہا دیوتاؤں کے لیے مجھے اس ناگن سے بچاؤ، یہ تو مجھے مار کر ہی دم لے گی۔ امبر نے مہرانی کو بھی وہاں بلا لیا اور راجہ نے اسے ساری داستان سنا دی اور کہا کہ ملکہ ناگن ہے۔ راجہ نے کہا اسے ابھی تلوار مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ امبر نے کہا اے راجہ یہ ناگن تلوار سے نہیں مرے گی، یہ پھر سے زندہ ہو جائے گی۔ راجہ نے پوچھا پھر اسے کس طرح چھٹکارا حاصل کیا جائے؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ شہر سے باہر ایک بہت بڑے گڑھا کھدوایا جائے، جہاں اس گڑھے میں ملکہ کو دھکا دے کر
गिरा दिया जाए और ऊपर से इस पर पिघला हुआ तांबा डाल दिया जाए। मैं आज ही हुक्म देता हूँ कि शहर से बाहर एक घड़ा खोदा जाए। महारानी ने कहा कि मलका को शक नहीं पड़ेगा कि आखिर ये घड़ा किस लिए खोदा जा रहा है। अंबर ने कहा, हम ये मशहूर कर देंगे कि राजा शहर से बाहर एक नए मंदिर की बुनियाद रखना चाहते हैं। चुनांचे जब ये घड़ा खुद कर तैयार हो जाए तो राजा रस्म अदा करने के लिए मलका के साथ आए। तांबा इसके लिए पास ही पिघलाने के लिए रख दिया जाएगा कि मंदिर की बुनियादों में भरा जाएगा। राजा को अंबर की ये तरकीब बहुत पसंद आई। राजा ने इसी रोज़ हुक्म दे दिया। चूँकि वो बीमार है और उसकी बीमारी लंबी हो रही है, इसलिए देवताओं को खुश करने के लिए वो इस शहर से बाहर एक नए मंदिर की बुनियाद रखेगा। फ़ौरन मज़दूरों ने काम शुरू कर दिया। एक हफ्ते की शबो रोज़ मेहनत के बाद काफ़ी गहरा गड़ा खोद डाला गया। गड़े के पास ही एक बहुत बड़े कड़ाह में तांबा पिघलने के लिए रख दिया गया। इसके नीचे एक हफ्ता आग जलती रही और 8वें रोज़ पिघल कर पानी की तरह हो गया और उबलने लगा। अब हर एक शय तैयार थी। राजा ने ऐलान किया कि मंदिर की बुनियादों में तांबा भरने की रस्म शाम को अदा की जाएगी। शाम के वक्त राजा सवारी में अपनी मलका और महारानी के साथ बैठकर गड़े के पास आ गया। इस बात का खास तौर पर ऐलान कर दिया गया था कि नजूमियों के कहने के मुताबिक ये रस्म राजा के अकेले ही अदा करेगा, चनाचे वहाँ आने की किसी को इजाज़त नहीं है। ठीक शाम के वक्त राजा अंबर महारानी मलका के साथ गड़े के पास खड़ा हो गया। इसने गड़े में जाकर देखा ये गहरा कुआं सा बना हुआ था। इसके किनारे पर एक कढ़ावे में पिघला हुआ तांबा खोल रहा था। महारानी ने राजा के गले में फूलों का हार डालकर कहा, महाराज, मंदिर की बुनियाद रखने की रस्म अदा की जाए। राजा ने कहा, महारानी, तुमको ये बात अगरचे बुरी लगेगी, मगर मैं कहे बगैर नहीं रह सकता कि मुझे अपनी तमाम रानियों में से अपनी मलका से बेहद प्यार है और मैं चाहता हूँ कि इस मुक़द्दस मंदिर की बुनियाद मेरी चहेती मलका के हाथों पड़े। चुनांचे मैं ऐलान करता हूँ कि मंदिर की रस्म मेरी मलका अदा करेगी। अंबर ने कहा, राजा, मेरी गुजारिश है कि मंदिर की रस्म आप खुद अदा करें, क्योंकि शुरू ही से ऐसा ही होता आया है। नए मंदिरों की बुनियाद हमेशा राजाओं ने खुद रखी है। अंबर दरअसल मलका को पक्का करना चाहता था। यही हुआ जिसका अंबर को शुबा था। मलका अंबर की इस बात पर गुस्से में आ गई और बोली, तुम कौन होते हो शाही मामलात में दखल देने वाले? जब राजा ने फैसला कर लिया है कि मंदिर की रस्म इसकी मलका के हाथों अदा होगी, तो फिर इसमें तुम क्यों एतराज़ कर रहे हो? राजा ने अपने गले से फूलों की माला उतार कर अपनी नागन मलका के गले में डालते हुए कहा, मलका ठीक कहती है अंबर, हमारे फैसले पर एतराज़ करने की किसी को जुर्रत नहीं हो सकती। ये रस्म हमारी मलका ही अदा करेगी। अंबर ने झुककर कहा, जो हुक्म महाराज। इस पर महारानी ने सोची समझी स्कीम के मुताबिक रोते हुए कहा, क्या महाराज को अब मुझसे इतना सा भी लगाव नहीं रहा कि वो इस मंदिर की रस्म मेरे हाथों अदा करवाएं? क्या मैं इनके दिल से बिल्कुल ही उतर गई हूँ? नागर मलका ने तुनक कर कहा, कभी तुमने अपनी शक्ल पर गौर किया है? तू तो अब बूढ़ी हो गई है। तेरा कोई काम नहीं कि तू सल्तनत के कामों में दखल दे। अब सल्तनत पर मेरा हक है। मैं राजा की चहीती मलका हूँ और मंदिर की रस्म में मैं ही अदा करूँगी। क्यों महाराज? हाँ मलका, ये रस्म तुम्हारे हाथों ही अदा होगी। अंबर, रस्म शुरू की जाए। जो हुक्म महाराज। अंबर ने फूलों की टोकरी मलका के हाथों में देकर कहा, ए मलका, इन फूलों को गड़े में गिरा दें। मलका नागन को एक लम्हे के लिए भी एहसास नहीं हुआ था कि ये सब कुछ इसको फांसने के लिए किया जा रहा है। वो इसी पर बहुत खुश थी कि राजा महारानी की बजाय इसके हाथों मंदिर की रस्म अदा करवा रहा है। इसने फूलों की टोकरी दोनों हाथों में थामी और घड़े के किनारे पर आकर खड़ी हो गई। अंबर इसके पास ही खड़ा था। वो इसी लम्हे का मुंतज़िर था। जो ही नागन मलका ने झुक कर फूलों की टोकरी घड़े में फेंकी, अंबर ने दोनों हाथों से मलका को घड़े में धक्का दे दिया। एक चीख की आवाज़ के साथ नागन मलका गहरे अंधे घड़े में जा गिरी। अंबर ने एक पल ज़ाया किए बगैर खोलते हुए तांबे के कढ़ाई के नीचे से ईंटें खिसका दी, जिससे कढ़ाई का झुकाव घड़े की तरफ हो गया और सारे का सारा खोलता हुआ पिघला हुआ तांबा नीचे घड़े में बह गया। नीचे से मलका की एक भयानक चीख
سنائی دی اور پھر آواز آئی جیسے کوئی بہت بڑا اژدہا پھنکار رہا ہو۔ تو پیارے لسنرز، یہاں تک کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے، اور پلیز مجھے سپورٹ کریے گا۔ اس کہانی کا اگلا حصہ جلد ہی لے کر آؤں گی، تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔